جمادی الاخری کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینہ کی 22 تاریخ کو معروف قول کے مطابق خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اس مناسبت سے ماہ محترم میں چند جمعے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ آج کے جمعہ کے بیان کا موضوع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فرائض خلافت کی ادائیگی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فصل خلیفہ اور جانشین تھے۔ آپ کا زمانہ خلافت انتہائی مختصر بھی تھا اور بہت نازک بھی۔ 2 سال چند مہینوں پر مشتمل زمانہ خلافت تھا، اور نازک اس قدر تھا اندرونی اور بیرونی فتنوں نے پوری شورش برپا کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر اور نازک زمانے خلافت میں ایسے کارنامے اور ایسے بڑے بڑے کام کیے کہ لمبے اور امن و اطمینان کے زمانے میں بھی آپ کے بعد کوئی نہیں کر سکا۔ بہت سارے چیلنج تھے، بڑے فتنے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت اور استقامت تھی کہ آپ نے سب کو شکست دے دی، اور یہ آپ کی وہ صلاحیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنی حیات طیبہ میں جان اور پہچان گئے تھے، اسی وجہ سے امت کی بھاگ دوڑ اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں ہی حضرت ابو بکر کے حوالے کر دی تھی۔ سن 9 ہجری میں آپ نے امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور مرض الوفات میں نماز کا امام بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور پھر اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو اسے یعنی قرض خواہ کو حضرت ابو بکر کا پتہ بتایا کہ اگر کسی وجہ سے میں نہ دے سکوں، دنیا سے رحلت کر جاؤں، تو ابو بکر سے لے لینا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے قرضوں کی ادائیگی اور اس کے علاوہ جو وعدے معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر چکے تھے، انہیں حضرت ابو بکر نے ہی پورا کیا۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں جن سے تشفی ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک روایت مستدرک حاکم میں آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت انس کہتے ہیں قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں نے مجھے نمائندہ بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا کہ آپ سے پوچھا جائے، آپ کے ہوتے ہوئے تو ہم زکوٰۃ آپ کو دیتے ہیں، اگر آپ دنیا سے رحلت فرما جائیں تو آپ کے بعد کس کو دیا کریں؟ حضرت انس کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرے بعد زکوٰۃ ابو بکر کو دینا، ان کے بعد عمر کو دینا، ان کے بعد عثمان کو دینا۔ اور پھر معجم طبرانی میں ایک روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے اونٹ خریدا،
ادھار قیمت کا وعدہ کر لیا۔ اس دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول اگر پیسے لینے کا وقت آئے اور آپ کو نہ پاؤں تو مجھے پیسے کون دے گا، میں کس سے دوں؟ حضور نے پھر پہلے ابو بکر کا نام لیا اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا نام لیا۔ ایک روایت ریاض النظرہ میں آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا۔ اس یہودی نے کہا جب قرض واپس لینے کا وقت آئے، آپ کو نہ پاؤں تو کون ادا کرے گا، آپ نہ رہے تو کون دے گا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کے بعد عمر۔ تو اپنے معاملات میں اپنے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا اور لوگوں کو ان کی طرف رجوع کرنے کا بتایا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کی صلاحیتوں کو جان چکے تھے کہ امت کو حضرت ابو بکر ہی حضور کے بعد سنبھال سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بعد درجہ بدرجہ حالات سدھرنے اور بہتر ہونے کے بعد ہر کوئی کام کرے گا، لیکن اس وقت خاص طور پر حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی مناسب نہیں تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور بلا فصل خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے خلافت اور جانشینی کا حق ادا کیا۔ کیسے؟ فرائض خلافت اور جانشینی کی ذمہ داریوں کو ادا کر کے۔ یوں تو آپ کے کارنامے اور کارہائے نمایاں بہت سارے ہیں، مگر خلیفہ اور جانشین ہونے کی حیثیت سے 4 فرائض کی ادائیگی ضروری تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن و خوبی کے ساتھ فرائض خلافت کو ادا کیا۔ 4 فرائض کون سے ہیں؟ نمبر 1 منصب نبوت کی حفاظت، نمبر 2 جماعت نبوت کی حفاظت، نمبر 3 علوم نبوت کی حفاظت، نمبر 4 نظام نبوت کی حفاظت۔ یہ 4 بڑے فرائض ہیں خلافت ابو بکر کے، اور آپ نے انہیں نبھایا۔ سب سے پہلا فرض ہے منصب نبوت کی حفاظت۔ حضرت ابو بکر نے منصب نبوت کی حفاظت کی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے، اگرچہ مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور طلحہ اسدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں دعوی نبوت کر دیا تھا۔ یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے، اور انکار ختم نبوت کا فتنہ حضور کے زمانہ حیات میں ظاہر ہو چکا تھا، مگر آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی ایک کھیپ سامنے آئی اور ایک بڑا فتنہ بن کر یہ نمودار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ایسا کلا کما کیا کہ ان کے کلا کما کے ساتھ منصب نبوت اور تاج ختم نبوت کی پہرے داری کا حق ادا کر دیا۔ مہاجرین و انصار صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد لشکر روانہ کر الگ الگ لشکر نامزد کیے، اور حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس انصاری اور حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کو کمان سونپی۔ صحابہ کرام کی بڑی تعداد منکرین ختم نبوت سے جہاد اور قتال کے نتیجے میں شہید ہوئی، بڑی تعداد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں سب سے پہلا اجماع ہوا اس امت میں، وہ تھا مدعی نبوت کے قتال پر، ختم نبوت کی حفاظت پر۔
جس کے نتیجہ میں جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو اس کے 30,000 کے لشکر سمیت واصل جہنم کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ختم نبوت کا منصب نبوت کا تحفظ کیا۔ ایک جنگ یمامہ میں 1200 افراد شہید ہوئے اور حضور کے پورے زمانے حیات کے شہداء کی تعداد 259 کو پہنچتی ہے، جو حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین میں لکھا کہ حضور کے زمانے حیات کے تمام شہداء مختلف جنگوں کے، مختلف سریوں کے، غزووں کے 259 بنتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں ایک جنگ یمامہ کے شہداء 1200 افراد پر مشتمل ہیں۔ گویا حضور کے زمانے حیات کی تمام جنگوں کے شہداء چوتھے حصے کو بھی نہیں پہنچتے اس جنگ کے شہداء کے جو حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں منصب نبوت کی حفاظت کے لیے لڑی گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو جہنم واصل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا مضبوط طرز عمل تھا، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی بحث و مباحثہ نہیں، قطاع، اور اس کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ کچھ مدعیان نبوت اپنے دعوے نبوت سے دستبردار ہو گئے اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ مثلا ایک خاتون تھی جس نے دعوے نبوت کیا تھا حضور کے وصال کے بعد، سجا بنت حارث، اور پھر اس کا مسلمہ سے نکاح بھی ہو گیا تھا، یہ مسلمان ہو گئی۔ اسی طریقے سے طلحہ اسدی جو تھا، اس نے حضرت عمر کے زمانے خلافت میں اسلام قبول کر لیا، لیکن نتیجہ تھا حضرت عمر کے زمانے خلافت میں طلحہ کا قبول اسلام حضرت ابو بکر کی اس محنت کا، اس جد و جہد کا جو انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں منصب نبوت کی حفاظت کے لیے کی تھی، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کی تھی۔ تو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے پہلی ذمہ داری اور پہلا فرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبھایا، وہ ہے منصب نبوت کی حفاظت۔ دوسری ذمہ داری اور دوسرا فرض کیا تھا؟ جب منصب نبوت اور عقیدہ ختم نبوت حفاظت کے ساتھ امت کے حوالے کر دیے، وگرنہ کوئی بھی شخص نبوت کا آزادی کے ساتھ دعویٰ کرتا، بغیر کسی خوف کے دعویٰ کرتا، لوگوں کے عقائد و ایمان بگاڑ دیتا، لوگوں کے عقائد و ایمان سے کھیلتا، اب ہر کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی یہ جسارت کرتا ہے تو امت اس کو دو ہاتھوں لیتی ہے اور اس کا ایسا تعاقب کرتی ہے کہ اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محنت کا نتیجہ تھا۔ خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے، خلافت کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک کام حضرت ابو بکر نے اور کیا، وہ ہے جماعت نبوت کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ کرام غم اور صدمہ کی جس کیفیت میں مبتلا تھے، اس نے بہت سارے صحابہ کرام کے حواس کو مختل کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے آ کے سب کو سنبھالا، سب کو تسلی دی اور حقیقت سے بڑی بصیرت کے ساتھ سب کو باخبر کیا اور سب کو تسلیم کرایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جس طرح پڑھی گئی اور آپ کی تدفین اور آپ کی قبر مبارک کہاں بنے، اس بارے میں جو اختلافات ہوئے انہیں بھی حسن و خوبی کے ساتھ حضرت ابو بکر نے ختم کیا اور جماعت نبوت کو متحد رکھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر
بہت سارے عرب قبائل مرتد ہو گئے تھے۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلو، وہ یہ عرب قبائل کا مرتد ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ کوئی صحابی مرتد ہوتا یوں تھا کہ دیہاتوں سے لوگ آتے، وفود آتے، اسلام قبول کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے کسی کو ذمہ دار بنا دیتے اور کہتے اپنے قبیلے میں جا کر اس چیز کی تبلیغ کرو۔ چنانچہ جسے معمور بنایا جاتا وہ اپنے قبیلے میں جا کے باقی لوگوں کو دعوت دیتا، نتیجتاً قبیلہ مسلمان ہو جاتا۔ اب وہ قبیلہ مسلمان تو تھا، صحابی نہیں تھا۔ اس قبیلے کے افراد مسلمان ہوتے، منصب صحابیت پہ فائز نہ ہوتے، کیونکہ منصب صحابیت پر تو وہی فائز ہوتا جو حضور کی خدمت میں بھی آ جاتا، حالت ایمان میں وہ مصطفیٰ کو دیکھ لیتا یا مصطفیٰ اسے دیکھ لیتے، حالت ایمان میں وہ حضور کی صحبت کو پاتا تو صحابی بنتا، وگرنہ حضور کے زمانے حیات میں اسلام قبول کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ مسلمان تھے مگر صحابی نہیں تھے۔ اس لیے یہاں لفظ یہ بولا جاتا ہے عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے، اور ان کے ارتداد کی وجہ سے صحابہ کرام پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا، مرتد تو تب ہو جب خود صحابی بنا ہو۔ صحابہ کا انتخاب تو اللہ کرتے ہیں، اور اللہ منتخب ہی اسے کرتے ہیں جو مرتے دم تک صحابیت کے تقاضے پورے کر سکتا ہو۔ تو بہرحال عرض میں نے یہ کیا، وفات رسول کی خبر سن کر عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے۔ اب ان کا ارتداد جماعت صحابہ کو منتشر نہ کر سکے، افتراق کا سبب نہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا مضبوط طرز عمل اپنایا کہ فوجیں روانہ کر مرتدین سے پیداب کے لیے، اور جب فوجیں روانہ ہوئی تو فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہوا۔ اسلام میں ایک مہلک وبا جو پھیلنے والی تھی ختم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کا قلع کما کیا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اقام فی الردۃ مقام الانبیاء، مرتدین کے معاملہ میں اس مقام پہ کھڑے تھے جس مقام پہ انبیاء کھڑے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مرتدین قلع کما کر دیے گئے، اور جماعت صحابہ مضبوط اور محفوظ ہو گئی۔ ان میں تشدد، افتراق، اختلاف و انتشار نہ بنا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا کارنامہ تھا کہ انہوں نے جماعت نبوت کی حفاظت کی، انہیں متحد اور متفق رکھا۔ تیسرا فریضہ وہ ہے علوم نبوت کی حفاظت، علوم نبوت کی حفاظت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کا جانشین ہونے کی حیثیت سے، نبی کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے نبی کے علوم کی حفاظت کی، اور نبوت کے علوم کا سرچشمہ اللہ کا قرآن ہے، کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کی حفاظت اور اس کی جمع حضرت ابوبکر نے کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں قرآن کریم مکمل نازل بھی ہو گیا، ترتیب بھی دے دیا گیا، کون سی سورت پہلے، کون سی بعد میں، کون سی اس کے بعد میں، پھر فلانی سورت میں کون سی آیت پہلے، کون سی بعد میں، کون سی اس کے بعد میں، پورا نازل بھی ہو گیا اور ترتیب بھی دے دیا گیا، مگر ایک کتاب اور ایک صحیفے میں نہیں تھا۔ متفرق طور پر صحابہ کرام کے واسطہ صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا، اور پھر متفرق طور پر کچھ آیات کسی صحابی کے پاس کسی درخت کی چھال پر، کسی کے پاس کسی جانور کی کھال پر، کسی کے پاس کسی کپڑے کے ٹکڑے پر، اس طرح قرآن کریم کی آیات متفرق طور پر مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھی کتابت کی شکل۔
سینوں میں سارا محفوظ تھا۔ ایک صحیفے میں، ایک کتاب میں حضور کے زمانے حیات میں قرآن جمع کیوں نہ ہو سکا؟ جیسے آج بین الدفتین ہے، دو گتوں کے درمیان ہے، حضور کے زمانے حیات میں صحیفہ واحدہ میں کیوں نہ آ سکا؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ قرآن کریم ایک بار نازل نہیں کیا گیا، حسب ضرورت، حسب مصلحت اترتا تھا تھوڑا تھوڑا، جسے علم تفسیر کی اصطلاح میں کہتے ہیں منجمن منجمن مفرقن مفرقن، ضرورت اور مصلحت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا اترتا تھا، اور یہ نزول مکمل ہوا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 راتیں پہلے۔ تو جب ایک دفعہ قرآن اترا نہیں حضور کے زمانے حیات میں، تو پھر ایک کتاب میں اس کا جمع کرنا ممکن بھی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے، حضور کے زمانے حیات میں جب قرآن اترتا تھا تو کچھ آیات ایسی ہوتی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں اترتی تھی، وہ کچھ عرصے کے لیے اترتی تھی، بعد میں منسوخ ہو جاتی تھی۔ تو گویا حضور کے زمانے حیات میں قرآن کریم مارز نسخ میں تھا، اور جب قرآن کریم مارز نسخ میں ہو، اس کا ایک صحیفے اور کتاب میں جمع ہونا ممکن نہیں تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں قرآن کریم کی آیات اور صورتیں شروع سے مرتب نہیں تھی، آخر میں جا کے آپ نے اس کی ترتیب لگوائی جب قرآن کریم نازل ہو گیا۔ اور نزول قرآن کے بعد آپ کو لمبا عرصہ نہیں ملا اس دنیا میں، بلکہ قرآن کریم مکمل نازل ہوا، اس کے بعد 9 راتوں کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ عرصہ تھوڑا تھا، اس تھوڑے عرصہ میں قرآن کریم ایک صحیفے میں جمع نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر ایک وجہ اور محقق علماء نے لکھی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جمع قرآن کی جو وجوہات سامنے آئی، وہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ اس وجہ سے حضور کے زمانے حیات میں قرآن کریم ایک کتاب اور صحیفے میں جمع نہ ہو سکا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، ایک کتاب اور صحیفے میں قرآن جمع ہوا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی؟ سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس میں مسیلمہ اپنے 30,000 کے لشکر سمیت واصل جہنم ہوا، تو جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، اور ان 1200 مسلمانوں میں 750 قرآن کے حافظ اور قاری تھے، 750 قرآن کے حفاظ تھے۔ ایک جنگ میں حفاظ کی اتنی بڑی تعداد جب شہید ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین آدمی تھے، ان کی نظر مستقبل پہ رہتی تھی، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اتنی کثیر تعداد میں ایک جنگ میں قرآن کریم کے حفاظ شہید ہو چکے ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں دوبارہ ایسا موقع آ گیا تو قرآن کریم کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیوں نہ اس قرآن کریم کو ایک صحیفے اور کتاب میں جمع کر لیا جائے، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ قرآن کریم اب ہمارے ہاتھوں سے جا نہیں سکتا۔ تو آپ نے اپنی یہ رائے اور تجویز خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں انکار کیا، تردد فرمایا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں، جو نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بالآخر حضرت ابو بکر صدیق کو قائل کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شرح صدر ہو گیا۔ جب ان کا شرح صدر اور اطمینان ہوا ایک صحیفے اور کتاب میں قرآن کریم کو جمع کرنے پر، تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن کریم کو از سر نو چھان پھٹک کر کے
آیات کی اثر نو چھان پٹک کر کے آپ ایک کتاب اور صحیفے میں جمع کریں۔ تو جو اشکال حضرت ابو بکر کو تھا وہی حضرت زید بن ثابت کو پیش آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر کو حضرت عمر نے قائل کیا، حضرت زید کو حضرت ابو بکر نے قائل کیا۔ جب ان کا بھی شرح صدر ہو گیا تو پھر جو ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی وہ اس کو پورا کرنے کے لیے چل پڑے۔ اور حضرت زید بن ثابت کا انتخاب حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں کیا؟ اس کی علم تفسیر کے ماہرین نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کا حافظہ بہت کم تھا، حافظہ کم تھا۔ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیات سن رکھی تھی ان کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا، اتنا قوی حافظ۔ دوسرے نمبر پر وہ انتہائی ذکی اور ذہین تھے۔ تیسرے نمبر پہ قرآن کے حافظ بھی تھے۔ چوتھے نمبر پہ قاری ایسے تھے جو ساتوں قراتوں پہ عبور رکھتے تھے۔ پانچویں نمبر پہ انہوں نے پورا قرآن اللہ کے نبی کو سنا رکھا تھا، پورا قرآن، اور اللہ کے نبی نے ان سے قرآن سن کے اس کی تائید اور توثیق فرمائی تھی۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ حضور کے زمانے حیات میں وہ وحی کے کاتب بھی رہے، وحی لکھا کرتے تھے۔ تو یہ وجوہ ترجیح تھی، یہ وجوہات تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب کی۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اگرچہ خود بھی حافظ تھے مگر اتمام حجت کے دوبارہ ہر آیت پر دو گواہیاں لے کر کہ یہ آیت اللہ کے نبی پہ اتری، اللہ کے نبی نے پڑھی، فلاں نے اللہ کے نبی سے سنی، ہر آیت پر دو گواہیاں لے کر انہوں نے قرآن کریم کو اسی ترتیب سے جس ترتیب سے اللہ کے نبی اپنے آخری زمانے حیات میں صحابہ کو بتا کر گئے تھے، ایک کتاب اور صحیفے میں جمع کر دیا۔ اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگا کر 7 قراتوں میں قرآن کریم کو ایک کتاب اور صحیفے میں جمع کروایا۔ بعد میں پھر حالات ایسے بن گئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 7 قراتوں میں سے ایک قرات پر قرآن کریم کی تلاوت کو باقی رکھا اور لغت قریش پر قرآن کریم کو جمع کیا۔ تو حضرت ابو بکر نے قرآن کو محفوظ کیا، جمع کیا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، حضور کے زمانے حیات میں قرآن مرتب تھا، ایک کتاب اور صحیفے میں جمع نہیں تھا۔ اور حضرت علی کے زمانے خلافت سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا، حضرت علی کے زمانے خلافت سے پہلے یہ کام اپنے انجام اور تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ 7 قراتوں پر ایک صحیفے میں حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں جمع ہو گیا، اور پھر ایک لغت قریش پر حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں جمع ہو گیا۔ اس کے نسخے اطراف و اکناف عالم میں پھیل گئے۔ حضرت علی اس کے بعد خلیفہ بنے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کے اس معاملہ میں کوئی تصرف اور تبدیلی نہیں کی، انہوں نے اسی کو برقرار رکھا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان نے جمع کیا تھا، اسے ہی پڑھتے رہے۔ تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت اور ان کی شخصیت کو برحق مان، ان کے معمولات کو برقرار رکھا، ان کے کارناموں کو دوام رکھا۔ تو علوم نبوت کی حفاظت یہ تیسرا فرض تھا خلافت کا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ علوم نبوت کا سرچشمہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت ابو بکر نے قرآن کریم کو ایک کتاب اور صحیفے میں جمع کیا، ضائع ہونے سے حفاظت کی، اور محفوظ ہاتھوں سے حفاظت کے ساتھ اللہ کا قرآن امت کے حوالے کیا، اور ہمیشہ کے لیے علوم نبوت کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ خلیفہ اور جانشین ہونے کی حیثیت سے یہ تیسرا فرض تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمایا اور نبھایا۔ خلافت کا چوتھا فرض کیا ہے؟
وہ ہے نظام نبوت کی حفاظت، حضور کے قائم کردہ ریاستی سسٹم کی حفاظت، نظام نبوت کی حفاظت، آپ کے قائم کردہ ریاستی سسٹم کی حفاظت۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کما ہوا 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، عرب مسلمان ہو گئے، قبائل عرب دامن اسلام میں داخل ہو گئے، یمن سے وفود آئے، انہوں نے بھی آ کے اسلام قبول کر لیا، اسلام دنیا میں پھیلا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ کی وفات ہوئی، تو وفات رسول کی خبر سن کر بہت سارے قبائل جو کمزور ایمان والے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی سے ملاقات کا موقع بھی انہیں نہیں ملا تھا، وہ بغاوت کے کام پر اتر آئے، علم بغاوت بلند کی۔ بحرین میں نعمان ابن منذر نے خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا، ابن لقیط نے آزاد امارت کا اعلان کر دیا، یمن اور نجد کے دیہاتی علاقوں میں انکار زکوٰۃ کا فتنہ نمودار ہوا، بہت سارے لوگ بغاوت پہ اتر آئے، سرمایہ داروں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مگر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے اس وقت سرمایہ داروں کی جان جا رہی تھی، آج کے سرمایہ داروں کا کیا حال ہوگا، حضور کے دور سے کتنا بڑے بڑے مسلمان اپنے آپ کو نیک اور دیندار سمجھنے اور کہلوانے والے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں، پورے حساب کتاب کے ساتھ زکوٰۃ دینے والے بہت کم ہیں، اور جو دیتے ہیں تو پھر وہ دینے میں اصول اور ضوابط کی جو دھجیاں وہ گھیرتے ہیں، مستحق ہو یا نہ ہو، بس رشتہ دار جو یہ میرے برابر کسی طرح آ جائے، استحقاق ہے یا نہیں ہے، تو زکوٰۃ میں اس کی فیکٹری بڑی کر دی، اس کو کاروبار شروع کروا دیا، جبکہ زکوٰۃ دینے کی بھی ایک حد ہے کہ کس حد تک تم دے سکتے ہو، وہ خود تو غنی نہیں ہو رہا۔ تو آج بھی سرمایہ داروں کی اور کچھ لوگ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اپنی مالداری کا بھرم، دینداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے تھوڑا بہت چند لوگوں کو دے کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں، فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اس دور کے سرمایہ داروں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو باغیوں کا اور مانعین زکوٰۃ کا فتنہ نمودار، باغیوں کا اور بغاوت، یہ بھی ریاستی سسٹم کے لیے خطرہ ہے، نظام نبوت کے لیے خطرہ تھی، اور جو زکوٰۃ کا انکار تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار تھا، یہ ریاستی سسٹم کو معاشی اور اقتصادی لحاظ سے کمزور کر رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کلا کما کی ٹھان لی اور اعلان جہاد کر دیا، باغیوں اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے خلیفہ رسول، یہ سختی کا وقت نہیں ہے، حالات کی نزاکت کو پیش نظر رکھیے، یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام ان کے قلوب میں پختہ اور راسخ نہیں، ان کو مہلت دی، اس وقت تک مہلت دیجیے یا تو یہ پوری ہدایت حاصل کر کامل ہدایت یافتہ ہو، یا پھر ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ابھی سختی کا وقت نہیں ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ حضرت عثمان اور حضرت علی ان کی تائید کرنے لگے، باقی مہاجرین و انصار نے بھی حضرت عمر کی رائے کی تائید کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے اور انہوں نے اس انداز سے یہ بات کہی کہ سن لو، اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں کم دے گا
تو میں اس سے بھی اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ راہ راست پہ نہ آ جائے یا مجھے موت نہ آ جائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے یہ بات ابوبکر نہیں کہہ رہے، یہ اوپر والی ذات کہلوا رہی ہے، یہ کہلوائی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنی رائے بدل لی، اور جب حضرت ابوبکر کا یہ مضبوط رد عمل لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ارادے تبدیل کر زکوٰۃ دینا شروع کر دی، اور اس طرح زکوٰۃ کا شرعی نصاب بھی محفوظ رہا، اور اللہ کے نبی کا نظام، ریاستی سسٹم، اس کی بھی حفاظت ہوئی، وہ کمزور نہ ہو۔ اور اس نظام نبوت کی حفاظت کے لیے، ریاستی سسٹم کی حفاظت کے لیے ایک کام اور کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وصیت میں جنگ موتا کا انتقام لینے کے لیے حضرت اسامہ بن زید بن حارث کی سربراہی میں ایک لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ لشکر روانہ، اور اس لشکر میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت ابوبکر و عمر جیسے۔ لشکر کی روانگی سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی ہو مرض الوفات نے آ گیا، لشکر کی روانگی میں تاخیر ہو گئی، اور پھر حضور کا انتقال بھی ہو گیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی تدفین کے بعد اب یہ بات سامنے آئی کہ حضرت اسامہ کی سربراہی میں جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم حضور نے دیا تھا اس کو مہم پہ روانہ کیا۔ حضرت عمر اور بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اب حالات نہیں ہیں، باہر کی مہم پہ لشکر بھیجنے کے اب حالات نہیں، کیونکہ اندرونی طور پر بغاوتوں کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ ایک طرف انکار ختم نبوت کا فتنہ ہے، دوسری جانب زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ سلطنت اور ریاست کو مالی اور اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ کمزور کر رہا ہے۔ مرتدین کا فتنہ ہے اور فتنے ہیں۔ اگر اس وقت لشکر کو باہر کی مہم پہ روانہ کیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو مرتدین اور دشمنان اسلام مدینہ پہ حملہ کر دیں اور دارالخلافہ پہ قبضہ کریں۔ تو اس لیے صحابہ کی رائے یہ تھی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر مذکور ہے کہ اس وقت لشکر روانہ نہ کیا جائے، روانگی کو مؤخر کر دیا جائے۔ جب اندرونی بغاوتوں کا گلا کما ہو جائے تو پھر لشکر کو روانہ کیا جائے۔ اب اگر ایسے کر لیا جاتا تو فریضہ جہاد خطرے میں پڑ جاتا، جہاد سے پیچھے ہٹنے کا قیامت تک کے لیے بہانہ مل جاتا۔ اب آج کے دور میں کس ملک کے اندرونی حالات ٹھیک ہیں؟ تو پھر ہر ملک کے اندرونی حالات بگڑے ہوئے ہیں، تو پھر جہاد کا فریضہ کون ادا کرتا ہے؟ یہ سب کے لیے بڑا بہانہ تھا ہمیشہ کے لیے۔ اور الجہاد ماضی الی یوم القیامہ جو نبی کی حدیث ہے، اس کی عملی صورت کیسے باقی رہتی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے، کہنے لگے جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دے دیا ہے، حالات جیسے بھی ہوں ابوبکر اس لشکر کو نہیں روک سکتا۔ تم ساتھ چلتے ہو چلو، نہیں چلتے نہ چلو، لشکر کی روانگی مؤخر نہیں ہو۔ مجھے کوے اور چیل بھی نوچ کر لے جائیں، نوچ رہا، کچھ بھی ہو جائے، اس لشکر کی روانگی کو مؤخر نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ روانہ ہوگا۔ اور پھر ایسے جذبات سے حضرت ابوبکر نے کہا تم الدین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا تعلیف سے کام لیجیے، اور یہاں بھی حضرت عمر کی رائے تھی۔ پھر باقی حضرت عثمان بھی ساتھ ہو گئے، حضرت علی بھی، اور
باقی صحابہ بھی. تو حضرت ابو بکر نے کہا تمت دین مکمل ہو چکا، وانقطع وہی آنا بند ہو گئی. اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی ہو اور ابو بکر زندہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے جذبات کے ساتھ یہ بات کہی، حضرت عمر کا سینہ کھل گیا، سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر نہیں بول رہے، حضرت ابو بکر کی زبان ہے، بات کسی اور کی طرف سے آ رہی، سمجھ گئے. کہا دین مکمل ہو گیا، وہی آنا بند ہو گئی، میں زندہ ہوں اور دین میں کمی ہو. کیسے کوئی زکوٰۃ لگے گا؟ کیسے لشکر اسامہ کی روانگی کو مؤخر کر دیا جائے گا؟ کیسے مرتدین سے قتال کے معاملہ میں نرمی برتی جائے گی؟ نہیں ہو سکتا. اس طرح کہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت دین کے اکلوتے وارث حضرت ابو بکر ہی ہیں. جب یہ جذبہ سب نے دیکھا تو سب حضرت ابو بکر کے سامنے جھک گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آئے، حضرت علی آئے، انہوں نے آ کے کہا اے خلیفہ رسول، ہم نے بطور مشورہ عرض کیا تھا، ہمارا مقصد حکم عدولی نہیں تھا، آپ جو کہیں گے اس کی اطاعت کی جائے. چنانچہ لشکر اسامہ روانہ ہوا، 40 دن گزرے، وہ فاتح بن کے آ گئے. جب وہ فاتح بن کے آیا تو اس کی فتح سے ساری بغاوتیں دم توڑ گئی، دشمنوں پہ رعب چھا گئے، مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں پہ تاری. اور یہ وہ معرکہ تھا جس کی پیش گوئی اللہ نے قرآن میں فرمائی تھی. بعد میں سمجھ آیا کہ یہ تو وہ معرکہ ہے جس کی پیش گوئی آیت قتال مرتدین میں تھی. بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا طرہ امتیاز ہے لا يخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ اور خوف نہیں رکھتے. اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو لوگوں کی باتیں سننا پڑی. تو بعد میں سمجھ آیا کہ اس کی تو پیش گوئی اللہ کے قرآن میں ہے. تو پھر صحابہ کرام جو کہہ رہے تھے تعریف سے کام لیجیے، انہوں نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی کہ حضرت ابو بکر جو سمجھ رکھتے ہیں وہ کوئی نہیں رکھتے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کرہناہ فی الابتداء وحمدناہ علی الانتہاء، شروع میں تو ہم اسے ناپسند کرتے تھے، لیکن بالآخر جب یہ کام اپنی تکمیل کو پہنچا تو ہم ابو بکر کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پہلے خلیفہ، پہلے جانشین، خلیفہ اور جانشین ہونے کی حیثیت سے جو فرائض اور ذمہ داریاں ان کے کاموں پہ آتی تھی انہوں نے حسن و خوبی کے ساتھ انہیں ادا کیا. نمبر 1 منصب نبوت کی حفاظت کی، نمبر 2 جوات نبوت کی حفاظت کی، نمبر 3 علوم نبوت کی حفاظت کی، نمبر 4 نظام نبوت یعنی نبی کے ریاستی سسٹم کی حفاظت کی. اور آج اس امت میں دین محفوظ ہے، اللہ کے نبی کا فیضان مضبوط ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی کمان میں صحابہ کرام کی جد و جہد اور محنت کا نتیجہ ہے. اللہ ان کی قبور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.